अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज प्रोग्राम में इन फोकस रहेगा। तहरीके इंसाफ फिर सड़कों पर आने को तैयार। पार्लियामान के बाहर हुकूमत मुखालिफ महाज कल खुलेगा। चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान कराची में एहतजाज की कमान संभालेंगे। तहरीके इंसाफ के मुताबिक तमाम जिलाई हेडक्वार्टर्स में एहतजाज होगा। क्या ये एहतजाज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को रास आएगा? आजाद कश्मीर समेत मुल्क भर में यौम यकजहती कश्मीर। वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना है मसला कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात हैं। पाक भारत ताल्लुकात में हायल सबसे अहम मसले कश्मीर पर दोनों ममालिक कब पेशरफ्त करेंगे? और 3 रोजा कराची लिटरेरी फेस्टिवल का आगाज। अदबी मेले में मुबाहिसों, अंग्रेजी उर्दू मुशायरों, किताबी मेले, मौसीकी और डांस परफॉर्मेंस समेत मुख्तलिफ कुतुब की रूनुमाई होगी। 8 ममालिक से ताल्लुक रखने वाली 50 से जायद अदबी और फिल्मी शख्सियात समेत 250 मुसन्निफीन, शोरा और फनून लतीफा से वाबस्ता अफराद फेस्टिवल का हिस्सा होंगे। नाज़रीन, एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत वक्त PIA के हड़ताली मुलाजमीन से निमटने की जुस्तजू और कोशिश में है। 4 दिनों से PIA का फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल है और इन दिनों में PIA को सिर्फ होने वाला नुकसान तकरीबन 2 अरब से तजावुज़ कर चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सड़कों पर आने का फैसला कर रखा है और इस सिलसिले में कल यानी 6 फरवरी को हुकूमती माशी पॉलिसियों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया है। तहरीक इंसाफ ही कहती है कि तमाम जिलाई हेडक्वार्टर्स में इस सिलसिले में एहतजाज किया जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कराची पहुंचेंगे और वहां एहतजाज में शिरकत करेंगे। इसकी वजह क्या है नाज़रीन? जैसा कि हुकूमती हल्के और हुकूमत ये कह रही है कि एक हड़ताल के माहौल में तहरीक इंसाफ एजिटेशन की गुंजाइश ढूंढ रही है, या जैसा कि तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा कह रहे हैं कि पानी वाकई सर से गुजर चुका है। और यकीनन तहरीक इंसाफ के लिए सबसे बड़ा सवाल नाज़रीन ये है, क्या ये एहतजाज तहरीक इंसाफ को रास आएगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब कोऑर्डिनेटर हैं चौधरी मोहम्मद सरवर साहब। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, वक्त दे रहे हैं आप हमें। तो सर, सोच लिया तहरीक इंसाफ ने कि हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा करना है, ये जो एक एहतजाजी माहौल है इसमें हिस्सा डालना है अपना और पार्लियामान के बाहर एक महाज खोलना है तहरीक इंसाफ? पहले तो मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हमारा मकसद जो है तहरीक इंसाफ का एहतजाज का हुकूमत की मुश्किलात में इजाफ़ा नहीं करना है। हमारा कल का जो प्रोटेस्ट है उसका मकसद जो है अवाम की मुश्किलात जो हैं और अवाम के जो 20 करोड़ अवाम हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से परेशान हैं, उनके ख़िलाफ़ एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। और अपोजिशन का ये काम होता है कि हुकूमत की जब पॉलिसियों से लोग तंग आ जाएं तो सियासी जमातों को उनको लीड करना होता है। मैं मिसाल देता हूं कि इंटरनेशनल मार्केट में एक बारल की कीमत जो थी $110 थी, अब $30 से भी कम हो गई है। और आप अंदाज़ा कर लें कि हुकूमत ने अभी तक पेट्रोल और तेल की कीमतों में जितनी कमी करनी चाहिए थी नहीं की है। अवाम ये मुतालबा करते हैं और सियासी जमातें भी मुतालबा करती हैं और ये मुतालबा हम करने में हक बजानब हैं कि तेल और पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में जितनी कमी आई है उसी तनासब से इन कीमतों में कमी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा काश्तकार परेशान है, हुकूमत सारा परेशान है, आवाम को मुंतकिल कर परेशान है, अपने अकाउंट्स को मैनेज ना करे, माली खसारे पर तवज्जो ना दे। देखिए, माली खसारा जो हो रहा है वो करप्शन और हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से हो रहा है, ये इस वजह से नहीं हो रहा। देखें, अगर इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें कम होती हैं तो सारी दुनिया में हुकूमतों का ये फ़र्ज़ होता है कि उसका रिलीफ जो है, फ़ायदा जो है आवाम को पहुँचाया जाए। मिसाल के तौर पर जो पेट्रोल की कीमत है उससे मुआशरे के तमाम तबकात जो हैं
ان کو فائدہ پہنچتا ہے. جو زمیندار ٹریکٹر استعمال کر رہا ہے, ٹیوب ویل استعمال کر رہا ہے, اگر تیل اور پیٹرول کی قیمتیں کم ہوں گی تو زمیندار کو بھی فائدہ پہنچے گا. ہر دوسرا شخص موٹر سائیکل استعمال کر رہا ہے, موٹر کار استعمال کر رہا ہے, حکومتی تو حلقے وہاں کہتے بھی ان ہیں کو فائدہ پہنچے گا. پی آئی اے کی ایک ہڑتال چل رہی ہے, پی آئی اے کی ایک ہڑتال چل رہی ہے, اس کے ملازمین احتجاج کر رہے ہیں, اس دوران تحریک انصاف ایجیٹیشن کی گنجائش ڈھونڈ رہی ہے. تو یہ اس موقع پر ہی احتجاج میں عرض کرتا ہوں کہ عوام جو ہیں حکومت کی پالیسیوں سے تنگ آ چکے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں, چونکہ تحریک انصاف جو ہے پاکستان کی اب سب سے بڑی جماعت ہے, اور وہ توقع رکھتے ہیں تحریک انصاف سے کہ ہم عوام جن مسائل سے درپیش ہیں ان کے حل کے لیے ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوں, ہم عوام کی بھرپور سپورٹ کریں. اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سر صاحب یہ اندازہ کیسے لگایا تحریک انصاف نے کہ عوام تنگ آ گئے؟ جی دیکھیں جی, تحریک انصاف جو ہے یہ عوام کی جماعت ہے, سب سے پاپولر جماعت ہے, اور ہمیں جو حکومتی پالیسیاں ہیں ان کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا ہے. میں آپ کو پی آئی کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, میں پاکستان کے عوام جو ہیں یہ سوالیہ نشان ہے ان کی طرف سے, کہ جو پی آئی اے میں خسارہ ہو رہا ہے, کیا وہ خسارہ وہ جو لوڈر ہے, جو وہ پی آئی اے کی ایئر ہوسٹس ہیں یا پی آئی اے کا سٹاف ہے, جونیئر سٹاف, ان کی وجہ سے ہو رہا ہے, یا جو مینجمنٹ نااہل ہے, کرپٹ ہے, ان کو اس کو مینج نہیں کرنا آتا ہے, اسی لیے یہ نقصان ہو رہا ہے. ایسے ماحول میں جب کہ پیٹرول کی قیمتیں 1/4 رہ گئی ہیں, ان حالات میں پی آئی اے کا خسارے کا ذمہ دار جو وہاں پر لوگ کام کرتے ہیں, جونیئر سٹاف ہیں, ان پر ڈھالنا سمجھتا ہوں کہ یہ سراسر ناانصافی ہے. تو سرور صاحب احتجاج سے ملے گا کیا؟ پی آئی اے ملازمین اگر احتجاج کر رہے ہیں تو حکومتی عزائم تو پختہ ہو گئے ہیں. آج وزیر اعظم نے فرمایا ہم سر نہیں جھکائیں گے. میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو احتجاج ہے وہ ایک ایشوز پہ نہیں ہے, وہ ملٹیپل ایشوز پہ ہے. ہمارا احتجاج جو ہے سب سے بڑا, ہمارا جو مطالبہ ہے, ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ تیل اور پیٹرول کی قیمتیں جتنی انٹرنیشنل مارکیٹ میں ان قیمتوں میں کمی آئی ہے, ان قیمتوں میں کمی کی جائے. ہمارا مطالبہ ہے کہ کاشتکار جن کا گنا جو ہے ملوں کو جاتا ہے, ملوں والے سال سال پیسے نہیں دیتے ہیں, یقینی بنایا جائے کہ ملوں کے آنر جو ہیں جب گنا خریدتے ہیں تو within 14 days ان کی پیمنٹ جو ہے کی جائے. ہمارا مطالبہ ہے کہ 200 ارب روپیہ جو کہ اورنج ریل پہ لگایا جا رہا ہے, جبکہ لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی, ہسپتالوں میں مریض کے علاج معالجے کی سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں. ایون لاہور کے جو سرکاری ہسپتال ہیں وہاں پر آپ منوائیں گے کیسے؟ دیکھیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ان حکمرانوں کے بچے, یہ ایلیٹ کے بچے ان ہسپتالوں میں جاتے ہوں جہاں ایک بیڈ پہ 2-2 3-3 مریض پڑے ہیں, یہاں ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہیں, یہاں وہاں پر دوائیاں اویلیبل نہیں ہیں, تو پھر کیا یہ حکمران اورنج میٹرو ریل بنائیں گے یا ہسپتالوں کی حالت بہتر کریں گے؟ ملک کی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ 80% پنجاب میں لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں ملتا ہے. 11 لاکھ لوگ ایک سال میں گندا پانی پینے کی وجہ سے موت کا شکار ہو گئے ہیں, ان میں 2.5 لاکھ بچے ہیں. لاہور کا جو چلڈرن ہسپتال ہے اس میں 1 لاکھ بچہ گندا پانی پینے کی وجہ سے کراچی کا انتخاب کیوں کیا؟ اگر یہ ایشوز آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو ان ایشوز پہ بات کرنا, ان کے خلاف پروٹیسٹ کرنا, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ درست نہیں ہے. سر صاحب آپ مسائل سارے پنجاب کے گنوا رہے ہیں, خان صاحب احتجاج میں شرکت کرنے کراچی کا انتخاب کیوں؟ دیکھیں کراچی میں بھی مسائل وہی ہیں جو مسائل پنجاب میں ہیں. کراچی میں بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہی ہے جو یہاں پر ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ 5000 سے زیادہ مرڈر ہوئے ہیں, 4000 لوگ ہیپاٹائٹس کی وجہ سے ڈیلی موت کا شکار ہو رہے ہیں, 6 عورتوں کو ڈیلی قتل کیا جاتا ہے, 3-4 عورتیں یہاں پر ڈیلی ریپ ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں جبکہ قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے نہ پنجاب میں یا سندھ میں, تو اسی لیے عمران خان صاحب کراچی گئے ہیں
کہ وہاں کے مسائل جو ہے سر اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی کی بھی پالیسیوں کے خلاف احتجاج ہے، پنجاب کے لوگوں کے مسائل کے لیے جنگ نہیں کر رہے ہیں، ہم ایک نیشنل جماعت ہیں، ہم پاکستان کے 20 کروڑ عوام کے حقوق کی جنگ کر رہے ہیں۔ تو جہاں جہاں بھی ممکن ہوگا ہمارے کارکن، ہمارے لیڈر جو ہیں پہنچیں گے اور اپنا احتجاج کریں گے۔ تو چلیں سر، اس کا مطلب تحریک انصاف نے یہ تو تہیہ کر لیا ہے کہ اس کا جو یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے وہ احتجاج ہی ہوگا، چاہے وہ دھرنے کے اوپر ہو چاہے معاشی پالیسی کروں۔ پہلے آپ لوگ یہ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی جو ہے ایشوز پہ بات نہیں کرتی ہے، ایشوز پہ احتجاج نہیں کرتی ہے، دھاندلی کے سوا ان کو نظر نہیں آتا ہے۔ اگر اب ہم عوام کی جو مسائل ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام کے مسائل کو حل کروانے کے لیے اگر سڑکوں پر آتے ہیں، پرامن احتجاج کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جمہوری معاشرے میں پرامن احتجاج کا سیاسی جماعتوں کو اور انڈیویجول کو حق ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ حکومت کی پالیسیاں غلط ہیں اور ان غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ یہاں پر کہتے تھے کہ زرداری حکومت جو ہے یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پاکستان کی تاریخ میں اس سے کرپٹ اور اس سے انکمپیٹنٹ حکومت جو ہے وہ نہیں آئی ہے۔ تو یہ حکومت جو اس وقت ہے، یہ کہتے تھے کہ ہم حکومت میں آ کے کشکول توڑ دیں گے، ہم اپنے جو ڈیٹ ہیں ان کو کم کریں گے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ زرداری کے دور میں پر پرسن جو قرضہ تھا ہمارے ملک پر وہ 82,000 فی پرسن تھا۔ اب یہ قرضہ 2.5 سالوں میں بڑھ کر 1,12,000 ان حالات میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے، کیا کیا گیا ہے، کم ہو گئی ہے، احتجاج پر اکتفا ہوگا یا دھرنے کی طرف صورتحال جائے گی؟ اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ حکومت اپنا قبلہ درست کرے، اس ملک سے کرپشن جو ہے اس کو اراڈیکیٹ کرے، ملک میں قانون کی بالادستی لائے، ملک میں انصاف کی حکمرانی لائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پالیسیاں حکومت بنائے گی تو حکومت کے بھی یہ انٹرسٹ میں بات ہوگی۔ سرور صاحب صرف 15 سیکنڈ میں اگر آپ بتا دیں، احتجاج پر اکتفا ہوگا یا دھرنا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ہمارا فیصلہ احتجاج کا ہے، دھرنے کا نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ بات حکومت کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جب تک یہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں یہ کم نہیں ہوتی ہیں، ہم اپنا احتجاج جو ہے یا دوسرے جو مسائل ہیں حکومت ان جو پالیسیز میں تبدیلی نہیں کرتی ہے تو ہمارا احتجاج جو ہے وہ ہوتا رہے گا۔ چودھری محمد سرور صاحب پنجاب کوارڈینیٹر تحریک انصاف کے فرما رہے تھے احتجاج کا مقصد حکومت کی مشکلات میں اضافہ کرنا نہیں ہے، لیکن یہ احتجاجی کیفیت تب تک تحریک انصاف جاری رکھے گی جب تک حکومتی پالیسیاں تبدیل نہیں ہوتی۔ ایک مختصر بریک لیں گے ناظرین، جس کے بعد یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے۔ اسٹے ٹیونڈ۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ہر سال کی طرح ملک بھر میں یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا۔ ہمارے علم میں ہے کہ اس دن کی مناسبت سے مختلف ریلیاں نکالی جاتی ہیں، سیمینارز کا انعقاد کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہم صدر پاکستان یا وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے ایک پالیسی بیان بھی دیکھتے ہیں۔ آج وزیر اعظم نواز شریف نے اسی مناسبت سے یہ کہا کہ مسئلہ کشمیر سمیت تمام مسائل کا حل مذاکرات میں ہی پوشیدہ ہے۔ لیکن ناظرین، ایک سوال بہرحال اس موقع پر ہمارے سامنے یہ رہتا ہے یا رہنا چاہیے کہ تواتر کے ساتھ یوم یکجہتی کشمیر منانے سے جو زمینی حقیقت ہے، گراؤنڈ ریالٹی کس حد تک بدلی ہے، بھارت کے رویے میں ہمیں کس حد تک لچک دکھائی دیتی ہے۔ بہرحال ایک ایسی پیش رفت ناظرین ضرور ہے جس کا ذکر آج کیا جانا چاہیے، اب سے کچھ دن پہلے کی پیش رفت ہے، اور وہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی کی کمیٹی برائے امور خارجہ کی جانب سے 4 صفات پر مبنی سفارشات پیش کی گئی ہیں، جس میں قوم سے کشمیر سے وابستہ کسی بھی قسم کی مسلح جدوجہد کی مبینہ اپیل کی مشترکہ طور پر حوصلہ شکنی کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ سو یہ ہمیں تبدیلی کسی حد تک ضرور نظر آتی ہے۔ اس کمیٹی نے حکومت پاکستان سے بھی ناظرین مطالبہ کیا ہے کہ تشدد پر مائل ایسے تمام گروپس جو کہ مقبوضہ کشمیر میں خصوصاً پرتشدد کارروائیوں میں کسی نہ کسی طرح ملوث ہیں، اس کی ترغیب دے رہے ہیں، ان کی بہکنی کی جائے۔ تو ناظرین، ہمیں اب جہاں اس نئی زمینی صورتحال کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، وہاں ہمیں سوال اس پر بھی اٹھانا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ مسئلہ کشمیر کو اب ہم
ट्रीट कैसे करना चाहते हैं। एक दो तरफा बायलैटरल डायलॉग ही इसका हल है, जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बता रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में जबकि भारत किसी तीसरे फरीक को मानने को तैयार ही नहीं है, या फिर कोई तीसरा ऑप्शन भी हमारे सामने होना चाहिए, जैसे कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब के बकौल उन्होंने एक आउट ऑफ बॉक्स हल तजवीज़ किया था इस मसले के हल के लिए। इस पर बात करने के लिए हमने ज़हमत दी है कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मिशाल साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं अगर आपसे ये पूछूं, यौम यकजहती कश्मीर की अफादियत आपके नज़दीक क्या है? अब इस मसले को उजागर करने में बैनुल-अक़वामी बरादरी के आगे खुसूसन कितना अमल दखल है आज के दिन का? देखिए, आज का जो ये दिन है ये अर्ली 90 से मनाया जा रहा है, जिसमें एक ट्रिब्यूट देना होता है, एक सॉलिडारिटी दिखाई जाती है कश्मीरी पब्लिक के साथ, जो उनकी सैक्रिफाइसेस हैं, जो उनकी फ्रीडम की इतनी लंबी जद्दोजहद है, जो एक अपनी एक लेजिटिमेट राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए लगे हुए हैं और ऑक्यूपेशन फोर्सेस के ख़िलाफ़ वो एक जंग की सिचुएशन में है, और मेजॉरिटी वो एक पीसफुल मूवमेंट है, पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, और वो अपने राइट्स को लेना चाह रहे हैं, जो कि जिस तरह के आजकल की दुनिया में जिस तरह राइट टू लिव है, उसी तरह इक्वल है राइट टू फ्रीडम। और ये राइट अनफॉर्चुनेटली मकबूजा कश्मीर में वहाँ तो राइट टू ब्रीथ भी नहीं है, वहाँ तो दिन रात लोग टेयर गैस की स्मोक में ब्रीथ करते हैं। तो जब हालात हों जहाँ पे कि हर वक्त अट्रॉसिटीज़ हो रही हों, बैरिकेड्स हैं, सप्रेशंस हैं, ऑपरेशन है, हाफ विडोज़ की इतनी बड़ी तादाद है, हाफ मदर्स की इतनी बड़ी तादाद है, रेप वो पूरे गांव कर लेते हैं वहाँ की औरतों को, 70 इयर्स की एज से लेके 3 साल की को नान पोशपुरा का जब आप देखते हैं हिस्ट्री में, तो इन्होंने कोई ऐसा मतलब मिशाल साहब, आप ही कह रही हैं इस दिन की जो मानवियत है वो अपनी जगह मौजूद है। मैं इसकी आई एम कमिंग टू इट क्योंकि मैं इस दिन पे सजेशन देना चाहती हूँ, वो सजेशन जिससे कि और भी ज़्यादा हाईलाइट कर सकते हैं, कश्मीर कॉज को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ मैं ये नहीं चाहती कि एक दिन है सेरेमोनियल तरीके से इस पे कुछ स्टेटमेंट्स आ जाएं, बल्कि प्रैक्टिकल स्टेप्स पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टीज को लेनी पड़ेगी, और पाकिस्तान की हर वॉक ऑफ लाइफ को, जिसमें मीडिया है, जिसमें लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, सबको अपना रोल अदा करना पड़ेगा। क्योंकि मॉरली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, स्पिरिचुअली, रिलीजियसली, हर लिहाज से एक नेचुरल एफिनिटी बनती है हर पाकिस्तानी की। ठीक है मिशाल साहब, मुझे जरा तो एक लम्हा मेरे को एक मुख्तसर ब्रेक लेने दीजिए। इस बड़े अहम नुक्ते पर हम लोग आ गए, एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और आज ही के दिन के हवाले से मिशाल साहब से मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से। मिशाल साहब, जैसा कि आप भी फरमा रही थी, ये जो मानवियत है इस दिन की, वो कितनी इस वक्त तक कायम है? ऐसा क्यों है कि हमें इस दिन की मुनासबत से मजहबी जमातों की छाप ज़्यादा दिखाई देती है? वो जो अक्रॉस द बोर्ड एक शिरकत या नुमाइंदगी है, आपको वो दिखाई देती है? देखिए, ये अनफॉर्चुनेट बात है, इसमें एक यूनिफाइड और बड़ी पावरफुल वॉइस आनी चाहिए। ये दिन ऐसा है, वैसे भी पब्लिक को अगर आप चले जाएं, बच्चा बच्चा कश्मीर कॉज को सपोर्ट करता है, वहाँ जो जुल्म हो रहा है उनके साथ, उनको वो सॉलिडारिटी लोग दिखाते हैं। मगर इस दिन के क्यों, ये मेरी एक सजेशन है, और ये बेहतर भी हो सकता है इसमें कि यहाँ पे नेशनल हॉलीडेज ना की जाएं स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, बल्कि ये वो दिन हुआ हो जिस 5 फरवरी का, जिसमें बेशक क्लासेस ना हो, मगर कोई सिंपोजियम्स हों, कोई कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स हों, कोई एग्जीबिशंस हों, कोई वीडियोस दिखाई जाएं कश्मीर की जो अट्रॉसिटीज़ हैं, उसका कल्चर के बारे में एजुकेट किया जाए यूथ को। क्योंकि यूथ ही होता है जो बाद में जाके अपने मुल्क के एम्बेसडर्स बनते हैं या इस इशू को आगे लेके जाएंगे, दुनिया भर में जाते हैं। यही यूथ ही होता है जो बाद में कौमों का फ्यूचर होता है। और इंडिया का अगर आप देख लें कि इन दिनों पर रियलाइज़ करना चाहिए कि कौन कौन से लैप्सेस हैं। अगर देखा जाए, जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है इस फ्रीडम स्ट्रगल की, हालांकि मैंने जिस तरह आपको पहले मेंशन किया, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, इकोनॉमिक, हर तरह की डेप्रिवेशन से वो लोग गुजर रहे हैं, और हिंदुस्तान ने कोई ऐसा फैसेट नहीं छोड़ा या डायनामिक्स ऐसी नहीं छोड़ी जिससे कि वो कश्मीरियों को केज ना कर सकें। तो उन्होंने तो हर हरबा इस्तेमाल किया, मगर जो मूवमेंट है और जो जज्बा आज़ादी है वो बढ़ता जा रहा है विद एवरी जनरेशन, विद एवरी डे, वो उसका मोमेंटम बढ़ता जा रहा है। मगर जो चीज़
اس کے پیرلل ضرورت ہے وہ ضرورت ہے اس کے لیے نیٹ ورک، انٹرنیشنل لابینگ اور کاؤنٹر کرنا، جو انڈیا نے اپنا ایک سافٹ امیج پوری دنیا میں سیل کیا ہے. ان کے اپنا آپ دیکھ لیں، ان کا ایک پورا ایک اسٹیٹ پیٹرنیج ہوتی ہے، ان کو یہ ان کے اپنے تھنک ٹینکس ہیں جو اپنے ملک کا یہ سافٹ امیج پوری دنیا میں سیل کرتے ہیں، اور اتنا یہ اٹراسٹی جو کچھ کر رہے ہیں کشمیر کے اندر، وہ سب یہ اپنا اس کو کور کر لیتے ہیں، کیموفلیج کر لیتے ہیں. کہنا صرف آسان ہوگا کہ بھی انڈیا ایک بڑی مارکیٹ ہے، صرف یہ ریزن نہیں ہے. انہوں نے اپنی پروجیکشن میں بہت زیادہ، تو میں یہی جی کہ ایسا نہ کرنے کا نقصان کیا ہے اگر یہ تاثر تقویت پکڑتا ہے، زور پکڑتا ہے کہ شاید اس دن کو مذہبی جماعتیں صرف اون کر رہی ہیں، سو یہ بین الاقوامی برادری پر کیسے ریفلیکٹ ہوتا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر سے زیادہ بین الاقوامی برادری کے سامنے جہاد کا مسئلہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، یہ ساری بات ہے کہ آپ نے اپنا کیس کتنا اسٹرانگلی پلیڈ کرنا ہے. اور آج کل کے دور میں کنونشنل وارز تو ہوتی نہیں ہیں. آپ لوگوں نے اپنے فارن پالیسی یا اپنے کور ایشوز کو، یا جو مین ایشوز ہیں اس خطے کے، ساؤتھ ایشیا ریجن کے، اگر آپ نے ان کو صحیح لائٹ میں پروجیکٹ کرنا ہے تو آپ نے دن رات اس پہ کام کرنا ہے. اسٹیٹ کے میری ان کو یہی سجیشن ہے کہ ایک اسٹیٹ اسپانسرڈ تھنک ٹینک ہونا چاہیے پاکستان کی حکومت کا، ریگارڈلیس کوئی بھی حکومت آئے، مگر ان کا دن رات یہی کام ہو، ان کا اوڑھنا بچھوڑنا کشمیر کاز ہو. اس میں سارے اتنے یہاں پہ رائٹرز ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، میڈیا پرسنز ہیں پاکستان کے اندر، آزاد کشمیر میں پولیٹیشنز ہیں، ٹیکنوکریٹس، اتنے لوگ ہیں، آرٹسٹ ہیں جو کہ اتنا کنٹریبیوٹ کر بھی چکے ہیں، مگر ان کو ایک یونیفائڈ پلیٹ فارم ملے تاکہ وہ دنیا بھر میں وہ لابینگ کریں، تھنک ٹینکس میں جائیں. اور جو ڈپلومیٹک چینلز ہیں، جو ایمبیسیز ہیں پاکستان کی جو ایمبیسیز ہیں، وہ ان کو ٹاسک دی جائے کہ 1 فروری آئے تو اگلے 5 فروری تک کتنے وہ انٹرنیشنل ایونٹس کریں، کیا ان کا اسٹریٹجی ہو. سارا یہ پلان آؤٹ کرنے کی بات ہے. یہ اس کو کاؤنٹر کرنا اتنا کوئی ناممکن کام نہیں ہے، مگر اس کے اندر وہ ول، وہ ڈٹرمنیشن اور وہ اگریسو قسم کی اور وہ پیشن چاہیے کہ اس کے اندر وہ ریزالو آئے. اینڈ پیشن از ویری مچ دیئر، بٹ اس کو ایک یونیفائڈ پلیٹ فارم ایک سیپریٹ ملنا چاہیے، جو کہ ایسے ہی تھنک ٹینکس ہوتے ہیں جو بعد میں پریشر گروپس بن جاتے ہیں، اور ان کے پاس وہ ریسورسز بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ریسورسز کی آج کل کی دنیا، کشمیری تو ساری دنیا میں آواز اٹھا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اور ایک اور اہم سوال اس موقع پر، وزیر اعظم پاکستان نے آج یہ فرمایا کہ مسئلہ کشمیر سمیت تمام مسائل مذاکرات سے ہی حل ہو سکتے ہیں. جب ہم مسئلہ کشمیر کی بات کرتے ہیں تو بھارت کے موقف میں اوور دا ایئرز ہمارے یوم یکجہتی کشمیر تواتر سے منانے کے بعد آپ کو کتنی لچک دکھائی دیتی ہے آج کی تاریخ میں؟ دیکھیں، انڈیا کی انٹینشن اگر کبھی اچھی ہوتی تو شملہ ایگریمنٹ سے لے کر اب تک کوئی نہ کوئی بریک تھرو ہو جاتا، مگر کیونکہ انہوں نے وہاں یو این کے اندر خود یہ گئے، نہرو صاحب گئے وہاں پہ ریزولوشنز کی، پھر بیک ٹریک انہوں نے خود ہی کر لیا. یہ اپنے ورڈ سے ہی بیک ٹریک کیا اور انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے کشمیر پہ، ان کی ہارٹی کلچر، ان کی ٹرشری انڈسٹری، ان کی واٹر باڈیز پہ کیپچر کیا ہوا ہے. ان کو تو لینڈ کے ساتھ پیار ہے، ان کو ان کی ٹورزم انڈسٹری سے ہے، انہوں نے کتنا آسان انہوں نے کمایا اس سے. کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ کوئی تیسرا فریق بھی نہیں ہے اسی معاہدے کی. تیسرا فریق کی بات نہیں ہے، مین پرنسپل فریق ہے ہی کشمیری، جس کی جو وارث ہے اس زمین کے، وہ کیسے اپنی زمین کو چھوڑ دیں. یہ تو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں کہیں بھی کتنی بھی آکوپیشن فورسز آئیں، جنگیں لڑیں لوگ، مگر جو ادھر کے جو بسنے والے لوگ ہوتے ہیں، اگر ان کے اندر وہ ڈٹرمنیشن ہے اپنی زمین کو حفاظت کرنے کی اور وہ کنٹینیو رہتی ہے، تو ان کو 100% آزادی ملتی ہے. شاید اس ڈیکیڈ میں نہ ہو، اگلے ڈیکیڈ میں ہو، مگر یہ ہونا ہی ہونا، یہ لا آف نیچر ہے اگر آپ ہسٹری کا بھی ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں. اور دوسری جو بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ فیلئر کشمیریوں کی موومنٹ کا بالکل نہیں ہے. ان کا جذبہ بڑھتا جائے گا، وہ ٹنگے نہیں ہوئے یو این ریزولوشنز پہ صرف، کہ یو این ریزولوشنز سے پہلے بھی ان کے اندر یہ جذبہ آزادی تھا اور وہ اپنی آئیڈینٹی، اپنی شناخت کے لیے لڑ رہے تھے، تو پھر دنیا نے اس کو مانا. تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے ایسی ورلڈ آرگنائزیشنز کا، جس میں IMF، ورلڈ بینک کو بھی آپ دیکھ لیں، جو کہ غریب ملکوں کے اندر ایڈ وغیرہ دیتے ہیں، تو ان کا بھی اب دیکھ لیں ڈیولپمنٹ اکنامکس دنیا میں اب فیل ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ غریب ملک غریب تر ہوتے جا رہے ہیں. اور جو ہیومن رائٹس موومنٹس ہیں اس میں بھی آپ دیکھ لیں جو ویک ہے وہ ویکر ہوتا جا رہا ہے. تو ایک نیا ورلڈ آرڈر ایمرج ہونے کا لگ رہا ہے. اگر یہ آرگنائزیشنز اپنی کریڈیبلٹی لوز کرتے جائیں گے تو پھر کوئی اور نیا سسٹم ایمرج ہوگا، مگر یہ ڈٹرمنیشن کم نہیں ہوگی، کیونکہ لوگوں نے اپنا تن من دھن دیا اس کے اندر. بائیلیٹرل ڈائیلاگ، ایک تیسرے فریق کی مداخلت سے ہٹ کر کیا تیسرا آپشن کوئی ہے؟ پرویز مشرف صاحب کا دعویٰ تھا وہ بڑے قریب تھے مسئلے کے حل کے لیے، ایک آؤٹ آف دا باکس سولوشن دے کے، ایسی کوئی تجویز قابل عمل ہے؟
देखिए वो उस वक्त पीस प्रोसेस शुरू हुआ था, कश्मीरियों को उसके अंदर ऑन बोर्ड लिया था, बट दैट वाज जस्ट द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द सोल्यूशन। माहौल क्रिएट करने की बात थी, शन करें ह्यूमन राइट्स वायलेशन। देखें वहाँ लोग शहीद हो रहे हैं, रोज़ लोग वहाँ पे मर रहे हैं, और फिर पीस प्रोसेस कैसे हो सकता है जब एमिकेबल सिचुएशन, एमिकेबल माहौल ना बने, और ये नियो कॉलोनियलिज्म की जो पॉलिसी है इंडिया की वो और भी ज़्यादा वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहें, वर्स देन स्लेवरी जैसी वो कंडीशन और सिचुएशन रखें कश्मीरियों के साथ, और एट द सेम टाइम अगर यूएन का आप एजेंडा देख लें, दैट इज़ ऑल अबाउट डी कॉलोनलाइजेशन, और जितने ज़्यादा पॉलिटिकल राइट्स मिलें लोगों को, आवाम को, फ्रीडम की बात हो, तो कहते तो ये सब यही हैं। और ये वही ये भी एक बहुत बड़ी आयरनी है कि आजकल के ही दौर में, इस डे एंड एरा के अंदर, डे एंड एज के अंदर, ये सारी ज़्यादातर मेजर ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज रेटिफाई हुई हैं और उनको इनफैक्ट जी बहुत शुक्रिया, आप हमसे बात कर रही थी, आपने गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक साहिबा की। एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे जिसके बाद आकर कुछ जिक्र होगा कराची लिटरेरी फेस्टिवल का। इस 3 रोज़ा अदबी मेले का आगाज़ हो चुका है, जिस पर बात करते हैं इस मुख्तसर ब्रेक के। वेलकम बैक। नाज़रीन, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बतदरीज पाकिस्तान में जो मुकालमा है उसकी गुंजाइश कम हुई है, अदम बर्दाश्त में इजाफा हुआ है, और इस सब का लाजमी नतीजा ये है कि बदकिस्मती से जो इंतहा पसंदी है उसके साए गहरे हुए हैं। ऐसे माहौल में कराची लिटरेरी फेस्टिवल या ऐसे इवेंट्स का इनेकाद यकीनन एक ताज़ा हवा का झोंका है। इस हवाले से भी जैसे कहा जाता है कि इट हैज़ पुट पाकिस्तान बैक ऑन द मैप, कम अज़ कम अदबी और सकाफती लिहाज से। 3 रोज़ा कराची फेस्टिवल का नाज़रीन आगाज़ हो चुका है। इस फेस्टिवल में आपको सकाफत के, खुसूसन फ़नून लतीफ़ा के तमाम ही रंग मिलेंगे, सो यहाँ ज़रूर जाइए। ऐसे इवेंट्स पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज प्रमोट करने में कितना अहम किरदार अदा करते हैं, और पाकिस्तान में फ़नून लतीफ़ा से वाबस्ता अफराद के लिए जो सूरत हाल है, माहौल है, वो कितना हौसला अफजा है। इस पर बात करने के लिए हमने ज़हमत दी है। हमें इस वक्त ज्वाइन कर रही हैं, आपकी शख्सियत के बहुत सारे हवाले हैं तारुफ के। आप नॉवलिस्ट हैं, फिल्म प्रोड्यूसर हैं, मारूफ अदाकारा हैं, एक्टिविस्ट हैं। फरियाल अली गौहर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कराची लिटरेरी फेस्टिवल में शरीक भी हैं। फरियाल साहिबा, बहुत शुक्रिया, आप हमसे बात कर रही हैं, वक्त निकाल रही हैं। फरमाइए, ये इवेंट जिसमें आप शरीक भी हैं, इसको आप कहेंगी कि ये एक संग मील है पाकिस्तान की, सकाफती संग मील आप इसे कहेंगी, फ़नून लतीफ़ा के हवाले से अहम संग मील कहेंगी आप? जी हाँ, बहुत हद तक मैं समझती हूँ कि कुछ सालों से ये सिलसिला चल पड़ा है और उसको हमेशा के लिए रहना चाहिए। हमें अशद ज़रूरत है इस तरह के फेस्टिवल्स की, और इसके अलावा जितने भी हमारे आर्ट्स हैं, विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट्स, उसके हवाले से पाकिस्तान में शऊर बेदार करने की ज़रूरत है कि ये किसी ख़ास तबके का पेशा नहीं है। ये दुनिया में जो तारीकी है उसके अंदर एक तरह से रोशनी फैलाता है। कहीं भी, किसी भी मुल्क में या किसी भी ख़ित्ते में अगर आप देखेंगे तो अदब के बग़ैर और जितनी भी हमारी परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट्स हैं, इनके बग़ैर कहीं भी किसी को आप सिविलाइज़ नहीं कह सकते। यानी कि वो मुआशरा जो सलीक़े का मुआशरा है, जिसमें बहुत सी सलाहियतें हैं, उसमें आप इन जितनी भी हमारे पास हुनर हैं, जिनका ताल्लुक़ चाहे लिटरेचर से हो, चाहे परफॉर्मिंग आर्ट्स से हो, चाहे फ़िल्म से हो, उनको आप हमेशा के लिए किसी बंद कमरे में धकेल नहीं सकते, क्योंकि ये इंसान की ज़रूरत है और इंसान की इसको ज़रूरत है। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये साथ साथ चलती हैं। कराची का जो लिटरेचर फेस्टिवल है इस्लामाबाद में भी है, पेशावर में भी है। 2 साल पहले मैंने फैसलाबाद के पहले लिटरेचर के फेस्टिवल में शराकत की थी। मुझे बहुत फ़ख्र है इस बात का, और मैं समझती हूँ कि इसके साथ साथ जो काम मेरी बहन मदीहा गौहर पिछले 30 सालों से कर रही हैं थिएटर के हवाले से, बहुत से ग्रुप्स जो हैं उन्हीं की कोशिशों से पैदा हुए हैं, ये भी काबिल तहसीन है। क्योंकि हमें जो साहिबा, लेकिन ये चैलेंज कितना बड़ा है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ये चैलेंज कितना बड़ा है, ये फ़नून लतीफ़ा की तरगीब? जी, चैलेंज बहुत बड़ा था। वो सिर्फ इसलिए कि हमने अपने जहन में ये चीज़ तारी कर ली है कि हमारे हाथ, पाँव और मुंह भी बंद हैं।
لیکن ایسا ہے نہیں، ایسا تھا نہیں۔ اگر آپ آ کر دیکھیں کہ یہ جتنے بھی لٹریچر فیسٹیولز ہوتے ہیں یا تھیٹر کے فیسٹیولز ہوتے ہیں یا جتنی بھی اب نئی فلمیں بن رہی ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے لوگ بےتاب ہیں۔ وہ نکل آتے ہیں اپنے گھروں سے، وہ اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں۔ اس کا میرے خیال میں ایک ہی مطلب ہے، وہ یہ ہے کہ ہم خام و خواہ میں ایک خوفزدہ زندگی، ایک خوف کی کیفیت میں ہم رہے ہیں، اور اس کی ضرورت نہیں تھی اور نہ ہے۔ یہ چیلنج اس طرح سے ایک بڑا چیلنج تھا کہ لاجسٹکلی ایک جگہ کو سیکیور کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بالکل یہ تھریٹ ہے۔ یہ وہ چند لوگ ہیں، وہ ایک بہت چھوٹا سا ایک ایلیمنٹ ہے جس نے ہم سے ہمارا سکون اور ہماری جو مستقبل ہے اس کو چھیننے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم نے مقابلہ کیا ہے، اور ہم سے مراد سب وہ لوگ جو باشعور ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک روشن خیال ملک ہے اور جو تاریکی کی طرف کبھی بھی اپنے آپ کو نہیں لے جانا چاہتے، وہ ہم سب اس میں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے فریال صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اس گھٹن کے ماحول میں ضروری ہے کہ فریکوینسی آف سچ ایونٹس میں اضافہ کیا جائے؟ یہ ممکن ہے؟ جی، میرے خیال میں چھوٹے پیمانے پہ بالکل ہونا چاہیے، اسکولز کے لیول پر ہونا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ایک بین الاقوامی سطح پر فیسٹیولز کیے جائیں۔ ہم ریجنل لیولز پہ کر سکتے ہیں، ہم اپنے شہر کے اندر کر سکتے ہیں، ہم اپنے گلی محلوں میں کر سکتے ہیں۔ میں کئی بار اسکولز میں جا کے اچھے جو ہمارے لکھاری ہیں ان کی کہانیاں سناتی ہوں، ان بچوں کو جنہوں نے شاید ان لوگوں کے نام، یعنی ابھی انتظار حسین صاحب کا کیونکہ حال ہی میں انتقال ہوا ہے، میں کراچی کے ہی ان اسکولوں میں جا کر انتظار صاحب کی کہانیاں سناتی رہی ہوں جہاں انہوں نے انتظار صاحب کا نام ہی نہیں سنا تھا۔ میں ملیر میں گئی ہوں، میں کورنگی میں گئی ہوں، اور وہاں بچے جو ہیں وہ ان کی کہانیوں کو سمجھ بھی رہے تھے، یعنی یہ نہیں کہ صرف سن رہے تھے، وہ سمجھ بھی رہے تھے۔ تو اسی طرح سے یعنی وہ میری ایک کوشش تھی، میں ایک اکیلی انسان ہوں، لیکن جب بہت سے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کیوں نہیں یہ کاوشیں جو ہیں آپ ہر پیمانے پر ہر سطح پہ کر سکتے ہیں، بالکل ممکن ہے، اور ریاست کا ساتھ ہونا ضروری ہے، لیکن اس کے بغیر بھی میں سمجھتی ہوں گلی محلے کے لیول پر بھی ہم کمیونٹی سینٹرز میں بھی اس طرح کی جو فیسٹیولز ہیں ہم آپس میں سیلیبریٹ کر سکتے ہیں اپنی اچیومنٹس کو اور اپنی خوشیوں کو۔ اور فریال صاحب ٹورڈز دی ویری اینڈ، آپ کی میڈیا پریزنس بتدریج کم ہوئی ہے، کیا آپ سلیکٹیو ہو گئی ہیں آپ، یا آپ کو لگتا ہے موجودہ سینیریو سے ریلیٹ نہیں کر پاتی ہیں؟ کیوں ہوا ایسا؟ دیکھیں جی، میری ٹریننگ ایز اے پولیٹیکل اکانومسٹ ہے، کیونکہ آپ شاید مجھے اس طرح سے اس حوالے سے پہچانتے ہیں تو آپ نے شاید سمجھا کہ یہ سوال کر دیا جائے، لیکن مائی ٹریننگ آئی ایم ٹرینڈ ٹو لک ایٹ ریسرچ اینڈ آئی ایم ڈوئنگ دس فار دا لاسٹ 23 مے بی لانگر۔ میں اس وقت دیامر بادشاہ ڈیم کی کنسلٹنٹ ہوں کلچرل ہیریٹیج مینجمنٹ کے حوالے سے، اور میں پچھلے 8 سالوں سے یہ میری پی ایچ ڈی کی تھیسس میں سے میرا یہ کام نکلا تھا، اور میں یہ کام بہت دیانتداری سے کرتی ہوں۔ اس وقت ٹیلی ویژن از نیور بین اے پرائیورٹی فار می۔ میں سمجھتی ہوں کہ معیار ایسا ہے کہ کیونکہ میں خود ٹرینڈ ہوں، میں بی بی سی کے حوالے سے میری براڈ کاسٹنگ میں اور کرنٹ افیئرز لائیو ٹرانسمیشنز میں ٹریننگ ہوئی ہے، میں کسی میڈیوکر اسٹینڈرڈ کو نہیں ایکسیپٹ کر سکتی۔ اس وقت جس طرح کی کہانیاں بن رہی ہیں، جو آپ کا فکشن ہے، جو ڈرامہ ہے، وہ میرے نزدیک اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے عام لوگوں سے، ہمارے عام لوگوں کے مسائل سے، تو میں اپنا وقت اس میں ضائع نہیں کر سکتی۔ آئی ایم اے ڈائریکٹر، آئی ہیو over 40 films which are documentaries to my name. I have 2 major feature films to my name. تو مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے جو اس وقت آپ کے چینلز چلا رہے ہیں۔ جو لوگ کر رہے ہیں وہ خوشی سے کر رہے ہوں گے، میں اپنا کام جو کر رہی ہوں وہ بہت زیادہ اس کو سیریسلی لیتی ہوں، اور وہ ہر ایک کر نہیں سکتا۔ There are not too many cultural heritage managers in this country, and therefore my work for me is significant, but also for those who commission it and those who believe that I am making a contribution which is significant to this country. بہت شکریہ فریال علی گوہر صاحبہ، اور ہماری طرف سے نیک آپ کے تمام تر پروجیکٹس کے لیے۔ ناظرین، فریال علی گوہر صاحبہ کراچی لٹریری فیسٹیول کے حوالے سے ہم سے بات کر رہی تھیں۔ آپ کو ادب سے شغف ہے تو اس فیسٹیول کا رخ ضرور کیجئے، اور اگر نہیں ہے پھر تو لازمی کیجئے تاکہ شغف ضرور بیدار ہو۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، پروگرام دیکھنے کا شکریہ۔